كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. محترم معزز حاضرین جمعہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے آخرت کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ہر انسان اس دنیا کے اندر پریشان ہے۔ کوئی تو گھر مکان کاروبار لے کر پریشان ہے کہ پیسہ کیسے جمع کروں، مالدار کیسے بن جاؤں۔ کوئی انسان گھر کے ٹینشنوں کو لے کر پریشان ہے۔ بہت سارے انسان بچوں کے فیوچر کو لے کر پریشان ہے، مستقبل کو لے کر پریشان ہے کہ ہمارا بچہ مستقبل میں کیا کرنے والا ہے، وہ کیسے زندگی گزر بسر کرے گا۔ ہر انسان ٹینشن و پریشان ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے وہ انسان بچے کو کمانے کی تربیت تعلیم تو دے رہا ہے، آخرت کی تربیت و تعلیم ذرہ برابر اس کے اندر نہیں ہے۔ اب ذرا قرآن کریم اٹھائیے اور جائزہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم تو دیا ہے، اور حکم کے ساتھ ساتھ کیا بتایا کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آخرت کے لیے اس کو کیا حکم دینا ہے۔ آپ ذرا قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے انسانوں، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر تم جو دنیا کے اندر کیے ہو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں حساب دینا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور انسانوں کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے جانا ہے آخرت کے دن حاضر ہونا ہے، اور اس نے جو کیا ہے دنیا کے اندر اس کا حساب دینا ہے، اور اس انسان کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جو غریب انسان ہو، اس کو دبا دیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، لوگ مل کر اس کو دبا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کے دن جو معاملہ پیش ہوگا، جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ جھونپڑی کے رہنے والے کیوں نہ ہوں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے والا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہی تو اصل کامیابی ہے۔ ہم جو دنیا کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں کامیابی کو، ہم جو دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں مالدار بننے کے لیے، ہم جو دنیا کے اندر یہ ٹینشن اور پریشان ہیں کہ ہمارے بچے فیوچر میں کیا کرے گا، ہمارا بچہ مالدار بن پائے گا یا نہیں، مستقبل میں جا کر ہمارا بچہ کیا کرنے والا ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اس کو لے کر ہم جو ٹینشن ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن ٹینشن ہونی چاہیے وقت کے حساب سے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ٹینشن ضروری ہے، اس لیے کہ آخرت اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اصل کامیابی وہ ہے جس نے آخرت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دیا، جنت کے مستحق بنا دیا۔ وہ اصل کامیابی ہے، کامیابی وہ اصل کامیاب انسان ہے جس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنایا۔ ہم نے کبھی غور کیا، ہم نے زندگی میں کبھی جھانک کر دیکھا کہ ہماری زندگی میں نیک چیزیں ہیں یا نہیں؟ ہم نے کبھی اپنی زندگی کو دیکھا، ہمارے بچے کے فیوچر کو لے کر ٹینشن ہے، ہمارے بچے نماز پڑھتا یا نہیں، ہمارے بچوں جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ اب ہمارے بچے دین کے معاملے میں کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے، کہاں تک غلط ہے، یہ ٹینشن ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہمارا بچہ جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ ٹینشن نہیں ہے تو ہم اپنے جگہ پہ بھی غلط ہیں۔ یہ فیوچر کو لے کر ٹینشن ہونا چاہیے، وہ آخرت کے فیوچر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال پر آپ غور کریں کہ ایک باپ اپنے بچے کو لے کر ایک باغ میں ٹہلنے کے لیے گیا، اس باغیچے میں اس کے سوا، اس کے بیٹے کے سوا کوئی نہیں ہے، چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں، بہت سارے طریقے کے جانور موجود ہیں۔ اسی باغ میں اچانک ایک خونخوار شیر نکل آتا ہے اور ڈر کے وجہ سے وہ چیخ پڑتا ہے، اپنے بیٹے کو بلانے لگتا ہے، بیٹا باغ میں شیر آیا، بھاگو یہاں سے۔ بچنے کے لیے ہزاروں کوشش کرتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ پورے باغیچے میں صرف شیر ہی شیر نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جنگل ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کے دن صرف دنیا کے معاملے میں بھول جائے گا۔ جس طریقے اس باپ نے بھول گیا کہ جنگل میں ہم ٹہلنے کے لیے آیا تھا، اسے صرف شیر نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے آخرت کے دن آخرت کے سوا دنیا کے بارے میں ذرہ برابر اسے ٹینشن نہ ہوگا۔ یہ حال ہوگا۔ اور آپ کو بتا دوں، قیامت کا جو منظر ہوگا، حشر کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا اور انسانوں کو بتا دیا کس طریقے سے ہونے والا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، اس مانو جاتی کو، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو پکار کر کہا کہ تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے مانو جاتی دنیا میں بسنے والے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہونے والا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ بہت ہی خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پکار کر کہا کہ قیامت کا منظر بھیانک ہونے والا ہے۔ اب نقشہ کھینچا کہ کس طریقے سے ہوں گے، ایک مثال دیا اللہ رب العالمین نے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اے لوگو، تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم یہ دیکھے گا کہ ایک لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن لوگ متوالے نہ ہوں گے۔ ان ولکن عذاب لشدید، اللہ کا عذاب ہی بھیانک ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ڈرایا انسانوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو ڈرایا، اور اس کے بعد بتایا کہ قیامت کا منظر بھیانک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد مثال میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک حمل یعنی ایک دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی۔ دنیا کے اندر بچوں سے اگر سب سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے تو ماں ہے جو محبت کرنے والی ہے۔ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر اسے چین و قرار نہیں آتا، بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، وہ ماں تڑپنے لگتی ہے۔ اگر ایک دن بچوں سے ماں کو دور کر دیا جائے، ماں بھی تڑپنے لگتی ہے اور بچہ بھی تڑپنے لگتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر بھیانک ہونے والا ہے کہ وہ ماں بھی بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، یعنی حمل کے وقت
لوگ اپنی بیویوں کو، لوگ بیٹیوں کو کہاں کہاں نہیں لے کے جاتے ہیں، لیکن حمل بھی گر جائیں گے، اس ماں کو معلوم نہ ہوگا، یعنی اس ماں کو ذرہ برابر معلوم نہ ہوگا کہ اس کا حمل ساقط ہو گیا، گر گیا۔ قیامت کا منظر اس طرح ہونے والا ہے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جس طریقے سے آج دنیا کے اندر شراب پی کر متوالے ہوتے ہیں، شراب پی کر گندی نالیوں پہ پڑا رہتا ہے، شراب پی کر ان ایسے جگہوں پہ پڑا رہتا ہے، اسے معلوم نہیں۔ لیکن قیامت کے اندر شراب والے لوگ نہ ہوں گے، شراب پینے والے انسان نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بھیانک ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب ہی خطرناک ہونے والا ہے کہ متوالے نہ ہوں گے، یہ حال ہوگا۔ اب ذرا جائزہ لے، ہم مسلمان جائزہ لے، دیکھیں کہ ہمارے اندر نیک چیزیں ہیں یا نہیں، ہم نمازی ہیں یا نہیں، ہمارے بچوں نماز پڑھتے یا نہیں، ہمارے بڑے بڑے بچے نمازوں سے دور ہیں، ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ جائزہ لے تو کیوں بیٹھتا ہے؟ آج ہمارے اندر نیک چیزیں ذرہ برابر نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر گھومو، کھانا پینا ہے، دوست بنانا ہے، لیکن دیکھ کر ایسا دوست نہ ہو کہ آپ کو جہنم کے اندر وہ دوست لے کر جا رہا ہے۔ ایسا دوست نہیں ہے جو نماز سے آپ کو دور کر رہا ہے، ایسا دوست نہ ہو جو آپ کو دینی چیزوں سے مسئلہ مسائل سے دور کر رہا ہے، ہرگز ایسا دوست نہیں بنانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے ہائے افسوس، میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا تھا، اس نے مجھے نماز سے دور کر دیا، دنیا کے اندر اس نے نمازوں سے دور کر دیا تھا، وہ میرا دوست دنیا کے اندر مجھے جہنم والوں میں سے بنا دیا تھا، میں نے کیا کر کے آیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کافر لوگوں کا نقشہ کھینچا، مشرکینوں کا نقشہ کھینچا، بے نمازیوں کا نقشہ کھینچا، قرآن و حدیث سے دور رہنے والوں کا نقشہ کھینچا، اور بتایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُنَزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اے لوگو تم دیکھو گے جب آسمان اور زمین کو سمیٹ لیا جائے گا، فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس اللہ کے سوا صحیح طور پر مالک صرف اللہ ہی ہوں گے، رحمان ہی ہوں گے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہ ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اے لوگو تم دیکھو گے ایک کافر لوگ، ایک مشرک لوگ جو بے نمازی ہیں، جو نمازوں سے دور ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے بھیانک دن ہونے والا ہے، اس کے لیے خطرناک دن ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَغُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا جو ظالم لوگ ہوں گے، جو مشرک لوگ ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، وہ اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کھائے گا، بے نمازی لوگ اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی ہوتی، آج اگر ہماری زندگی میں اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہوتی تو آج یہ جہنم میں جانا نہ پڑتا۔ کافر لوگ یہ پکار پکار کر کہیں گے، بے نمازی لوگ یہ کہیں گے ہم نے کیا کر کے آیا دنیا کے اندر، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ دیا، صرف بچے کے فیوچروں کو لے کر، ہم نے اپنے مستقبل کو لے کر نمازوں کا حکم دیا جائے، دو چار باتیں سننے کو مل جاتا، دو چار باتیں سنا بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ پھر وہی لوگ جو اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی ہوتی، پھر یہ بھی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا تھا، میں نے فلاں کو دوست بنایا، اس نے مجھے تو جہنم والوں میں سے بنا دیا، اس نے تو مجھے جہنم والوں میں سے بنا کر چھوڑ دیا۔ اپنے دوست کو بھی گالی دیں گے، دوست کو بھی گالی دیں گے قیامت کے دن۔ وہ انسان جو دنیا کے اندر بچے کے فیوچر، اپنا فیوچر، آخرت کو چھوڑ کر ان تمام چیزوں میں، ان تمام مسائلوں میں الجھے ہوئے ہیں، دوست کو بھی گالی دیں گے، یہ حال ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر وقت ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کوئی انسان اس زندگی سے بچ نہیں سکتا۔ اور آپ کو بتا دوں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں،
ہم پکے سچے مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ رسول کی زندگی آپ اٹھائیے۔ وہ نبی، وہ رسول خود عمل کرتے تھے، دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، آخرت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ نبی نے تمام خاندان والوں کو، تمام قبیلے والوں کو، یہاں تک کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پکار کر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے میری بیٹی، دنیا میں تم نے ایک عمل کر لیا کرو، اے میری بیٹی دنیا میں اتنا عمل کر لو کہ آخرت کے دن کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ یہ فخر نہ کرو، یہ مت سوچو کہ تمہارے والد نبی ہے، تمہارے والد رسول ہے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تم بچ جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کو لے کر قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اسے حساب دینا ہے۔ ہاں، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وہ تو نبی تھے جو اپنی بیٹی کو حکم دیا کرتے تھے۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، آج ہمارے اندر نمازیں نہیں ہیں، آج ہمارے اندر قرآن کی تلاوتیں نہیں ہیں، آج ہمارے اندر آخرت کو لے کر ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں ہے، ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہے۔ ہم آ کر کہاں کھڑے ہیں؟ جب نماز کی بات بتائی جائے، جب قرآن کی تلاوت اور دین کی مسئلہ مسائل بتائے جائے تو ٹینشن سمجھتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس آخرت کو سننے کے بعد آخرت کے ٹینشن میں کہا کرتے تھے، ہائے افسوس، میں نے دنیا میں کیوں آیا؟ میں راستے کے کنارے کا درخت ہوتا اور اس درخت کو کوئی چباتا، دنیا ہی میں کام تمام ہو جاتا، نہ ہم پر کوئی عذاب ہوتا نہ حساب ہوتا، کوئی ٹینشن نہ ہوتا۔ یہ ابوبکر تھے جو یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آخرت کا ڈر دے کے آپ کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ خلیفہ ہے، یہ حکمراں ہے، لیکن 2-3 دن گزرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ وہ چل پڑتے ہیں، وہ نکلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کپڑے کے گٹھری کو سر پر لاد کر بازار کی طرف نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر، اے خلیفہ، اے امیر المومنین، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اب کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں کپڑا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خلیفہ ہے، کپڑا بیچنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن آج کا حکمراں کیا کرتے ہیں؟ عواموں کو، لوگوں کا لوٹ کر کھاتے ہیں۔ ایسا حکمراں آج دنیا کے اندر، ہمارے اس دیش کے اندر موجود ہے۔ خلیفہ ہے، نکل پڑے ہیں کپڑا بیچنے کے لیے۔ میں گھر کیسے چلاؤں اگر میں کپڑا نہ بیچوں؟ میں گھر کیسے چلاؤں اگر یہ کاروبار نہ کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اکٹھے کیے اور کرنے کے بعد کیا سوال کرتے ہیں، اے لوگو، تم نے خلیفہ بنایا اور وہ خلیفہ کا کام کون کرے گا؟ کپڑا بیچنے کے لیے جا رہا ہے، جس کے پاس ذرہ برابر کھانے کو نہیں، کیسے کیا کروں؟ لوگوں نے مل کر بیت المال سے راشن مقرر کر دیا، اسی مال سے دن گزرنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک دن سوال کرتی ہے، اے میرا سرتاج، اے میرا شوہر، مجھے کوئی میٹھی چیز، کوئی ایسی چیزیں مجھے دے دے کہ کھانے کو دل ترس رہا ہے۔ آپ کی بیوی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز بن جائے تو بہتر ہوگا، لیکن آپ نے کیا جواب دیا کہ میرے پاس اتنا رقم نہیں ہے کہ میں میٹھی چیز، حلوہ وغیرہ منگواؤں۔ آپ کی بیوی نے کیا کیا؟ دن گزرتا گیا، جو راشن مل رہا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی۔ دن گزرتا گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے۔ آپ کے سامنے سوکھی روٹی بھی ہے، آپ کے سامنے حلوہ بھی ہے۔ آپ کھانے سے پہلے سوال کرتے ہیں، اے میری بیوی، یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تم کہاں سے لائی ہو؟ بیوی جواب دیتی ہے، اے میرا سرتاج، جو راشن مقرر ہے اس میں سے میں تھوڑا بچاتی رہی، جب کچھ اکٹھے ہوئے تو میں نے اس کو بازار میں بچوایا اور اس
اسی پیسوں سے اسی رقم سے میں نے حلوہ کا سامان خریدوایا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابوبکر رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چیخ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی اور دن گزرتا رہا، اس کا مطلب مجھے وہ راشن زیادہ مل رہا ہے اور ابوبکر کو اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ پھر لوگوں کو بلا کر اس میں سے یعنی وہ جو بچاتی رہی وہ کٹوتی کر دیا۔ میرے بھائی محترم سامعین، ان چیزوں پر اب غور کریں، دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ڈر دیکھیے، تھوڑا بچاتی رہی وہ بھی کٹوتی کر دیا کہ قیامت کے دن اگر حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کر دیا جائے، پوچھا جائے تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ڈر آج ہمارے اندر نہیں ہے، وہ خوف ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ڈر وہ خوف ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ڈر وہ خوف کیوں پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے خلیفہ بننے سے پہلے آپ کو دیکھ کر لوگ ڈرا کرتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد خلیفہ بننے سے پہلے شیطان بھی بھاگ جایا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے ہر انسان آپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپا کرتے تھے، وہ انسان اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ زمین کا تنغہ اٹھایا اور اٹھا کر کیا کہتے؟ ہائے افسوس، میری ماں نے مجھے جنم کیوں دی؟ میں زمین کا تنغہ ہوتا، مجھے میری ماں جنم نہ دیتی، میں نہ ہم پر کوئی حساب ہوتا، نہ عذاب ہوتا، کوئی ٹینشن نہ ہوتا۔ وہ ابوبکر صدیق وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد نبی کے ساتھ رہ کر جو اس نے عمل کیا، ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری، تم نے نبی کے ساتھ رہ کر عمل کیا، کیا چاہتے ہو تم اللہ سے؟ کیا نبی کے ساتھ رہ کر جو تم نے عمل کیا اسی پر تمہارا خیر کا معاملہ ہو جائے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نہیں امیر المومنین، مجھے امید ہے، میں نے نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ مجھے یاد دے۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ڈر دیکھیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو نبی کے ساتھ رہ کر جو عمل کیا ہے اسی میں اس کا خیر کا معاملہ ہو جائے، اگر اس پر خیر کا معاملہ ہو جائے تو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی کے ساتھ کے بعد اس نے عمل کیا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ خطبہ کے قابل بہت ساری انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا، لیکن وہ پھر بھی کہا کرتے تھے نبی کے ساتھ رہ کر میں نے جو عمل کیا ہے اسی پر میرا خیر کا معاملہ ہو جائے بہتر رہے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ارے تم پاؤں کے دھول کے برابر نہیں، پھر بھی وہ ڈرتے تھے۔ آج ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، نوجوان طبقہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، پونجی ہے یہ نوجوان طبقہ، لیکن یہ نوجوان شراب کی اڈوں پہ پڑا رہتا ہے، یہ نوجوان گٹکے کا عادی ہے، یہ نوجوان بری چیزوں میں لت پت ہے۔ یہ نوجوان اسے چاہیے کہ قوم میں آگے بڑھے، خود نماز پڑھیں، بوڑھے بزرگ لوگ نماز